اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے وہ عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرے بھلے برا عمل کرے، لیکن کرتا وہ عمل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سنت اور اس کی تخلیق ایسی رکھی ہے کہ وہ عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حواس خمسہ ظاہرہ عطا کر رکھے ہیں، اس کی آنکھوں میں قوت باصرہ رکھی ہے تاکہ دیکھی جانے والی چیزوں میں عمل کرے، اس کے کانوں میں قوت سامعہ رکھی ہے تاکہ سنی جانے والی چیزوں میں عمل کرے، اس کی ناک میں قوت شامہ رکھی ہے تاکہ سونگھی جانے والی چیزوں میں عمل کرے، اس کی زبان میں قوت ذائقہ رکھی ہے تاکہ چکھی جانے والی چیزوں میں عمل کرے، اور اس کی ہاتھ پیر کے اندر قوت لامسہ رکھی ہے تاکہ چھوئی جانے والی چیزوں میں عمل کرے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ 5 ہی طرح کی چیزیں ہیں، 5 کے بعد کوئی چھٹی چیز نہیں ہے۔ ہاں انہیں 5 میں سے ہی اگر کوئی اور شاخیں بنتی ہوں تو دوسری بات ہے، ورنہ پوری کائنات کے اندر اگر جائزہ لیں تو 5 ہی طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا رکھی ہیں۔ کہیں تو مبصرات ہیں یعنی دیکھی جانے والی چیزیں ہیں، کہیں تو مسموعات ہیں یعنی سنی جانے والی چیزیں ہیں، کہیں مشمومات ہیں یعنی سونگھی جانے والی چیزیں ہیں، کہیں مذوقات ہیں یعنی چکھی جانے والی چیزیں ہیں، کہیں ملموسات ہیں یعنی چھوئی جانے والی چیزیں ہیں۔ ان 5 طرح کی چیزوں کے علاوہ کوئی چھٹی چیز نہیں ہے۔ ہاں انہی چیزوں کو اگر موڈیفائڈ کر کے کوئی چھٹی چیز آرٹیفیشلی بنا لی گئی ہو تو وہ دوسری بات ہے، ورنہ اصل 5 ہی چیزیں بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں پیدا کی ہیں، بھلے ان کا تعلق عالم جمادات سے ہو، بھلے ان کا تعلق عالم معدنیات سے ہو، بھلے ان کا تعلق عالم نباتات سے ہو، بھلے ان کا تعلق عالم حیوانات سے ہو، بھلے ان کا تعلق عالم انسان و ملائکہ و جنات سے ہو، کسی بھی عالم سے اس کا تعلق ہو، وہ چیزیں 5 ہی طرح کی آپ کے سامنے نظر آتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے شب و روز میں نمازیں بھی 5 ہی رکھی ہیں، کیونکہ یہ 5 طرح کی چیزوں کے اندر انسان جب عمل کرتا ہے تو ظاہر ہے مسٹیک بھی کرتا ہے، غلطیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں عطا کر دی ہیں تاکہ کسی بھی نوعیت کی چیز کے اندر جو گناہ ہو گیا ہے وہ ایک نماز کے ذریعے اس کا معاف ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ مبصرات میں کوئی گناہ کیا تو فجر کی نماز سے معاف ہو گیا، مشمومات نے کوئی گناہ کیا تو گویا کہ ظہر کی نماز سے معاف ہو گیا، ملموسات کی جو چیزوں میں کوئی گناہ کیا تو وہ عصر کی نماز سے معاف ہو گیا، اسی طریقے سے مذوقات کے اندر کوئی گناہ گیا تو مغرب کی نماز سے مثلا معاف ہو گیا، اسی طریقے سے جب وہ مبصرات میں کوئی گناہ کیا تو وہ عشاء کی نماز سے معاف ہو گیا۔ تو گویا کہ 5 طرح ہی کے گناہ دنیا کے اندر ہے، 5 کے بعد چھٹی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے شب و روز میں نمازیں بھی 5 رکھی ہیں تاکہ دن رات کی 5 نمازیں جب مومن پوری کر لیتا ہے تو دن بھر میں کیے جانے والے ہر نوعیت کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ پاکیزہ روح کے ساتھ رات گزارتا ہے، اور پاکیزہ روح اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے پاس رات گزارتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو باوضو ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو اس کی روح کو جو اپنے عرش کے پاس سجدہ کرنے کا بھی موقع عطا کرتے ہیں۔